سیاست میں ذرا سی بھی دلچسپی رکھنے والے کسی بھی پاکستانی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ موجودہ دور میں یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں اس کی اپوزیشن جماعتیں مسلسل پہلے دن سے آنکھ مچولی کا کھیل ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ سے مشترکہ استعفوں کی جرأت تو دور کی بات ہے، کبھی مشترکہ عوامی طاقت کا مظاہرہ تک نہیں کیا۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام سیاسی جماعتیں پوری قوت سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے انہوں نے کوئی عملی مظاہرہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وزیر اعظم، صدر مملکت، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر بھی عملاً متفق نہ ہو سکی، بلکہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری کی پی ٹی آئی حکومت سے بیزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو فوری الوداع کہے، کیونکہ دونوں جماعتیں یہ کہتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، پوری اپوزیشن بھی، کہ دراصل وہ الیکشن جس سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں وہ جعلی الیکشن تھے، وہ دھاندلی کے الیکشن تھے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے یا پارلیمنٹ سے فوری استعفے دے، سندھ حکومت کو الوداع کہے، مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی سمیت تمام اسمبلی سے استعفے دے، جبکہ نواز شریف یہ بھی ضروری ہے کہ پہلی فلائٹ سے اسلام آباد آئیں اور حکومت گرانے کا کریڈٹ لے، اپوزیشن کو لیڈ کرے، مگر نہ ایسا ہونا اور نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہی کوئی پاکستانی تصور کر سکتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی یہ کسی ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کسی قیمت پر سندھ حکومت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہیں گے۔ کل اے پی سی کی 26 نکاتی تفصیلی مشترکہ قرارداد میں کہیں بھی اسی لیے اسمبلی سے استعفے کا تذکرہ تک نہیں ہے، صرف احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان ہوا ہے، اور اس احتجاجی لائحہ عمل میں مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی جانب سے مناسب وقت پر اسمبلی سے اجتماعی استعفا کے آپشن کی بات کی اور زور دے کے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو یہ پارلیمنٹ سے استعفا دے۔ عدم اعتماد کا آپشن ہے، استعفوں کا آپشن ہے، اس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس پر ہوم ورک کر کے اس کا تجاویز مرتب کر کے پارٹی لیڈرز کے سامنے پیش کرے گی، اور وہ جب طے ہو جائے گا تو اسی کے مطابق عمل ہوگا انشاءاللہ۔ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ لہذا آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ اگر ہم انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے، جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے جو شفاف الیکشن کا مقصد ہے اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ یقیناً اس موقع پہ یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان انہی اسمبلیز کو جعلی قرار دیتے ہیں جن سے ووٹ لینے کے لیے 2 سال پہلے انہوں نے صدارتی امیدوار کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ اسی پارلیمنٹ سے وہ صدر پاکستان منتخب ہونا چاہتے تھے۔ بہرحال کل اے پی سی پہلے بھی مولانا فضل الرحمان ہی ریبٹ کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن سے حکومت گرانے کے لیے استعفوں کا مطالبہ کرتے رہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ان مطالبے پر ہمیشہ سنی انسنی ہی کی ہے۔ جعلی وزیر اعظم مستعفی ہو، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، اثر نو انتخابی اصلاحات کے ساتھ عام انتخابات کرائے جائیں، پوری اپوزیشن متحد ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے استعفا دے، استعفے سے کم مذاکرات کرنا ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہ ہم سرنڈر ہو جائیں گے، ہم نے حتمی طور پر ان سے استعفا لینا ہے اور لڑ کر لینا ہے، آرام سے نہیں لینا ان سے۔ ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے، بڑی مہلت دے دی، آپ استعفا دے دیں، ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ اس معاملے کے جو سربراہ ہیں جو اس پورے معاملے کو استعفوں کی معاملے کو سمجھتے ہیں کہ دراصل اگر عمران خان حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے، دراصل اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ سے اتنی بڑی تعداد میں اگر پارلیمنٹیرینز استعفا دے دیتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، اور اس خلا کے نتیجے میں حکومت مجبور ہوگی کہ وہ دوسرے الیکشن کے لیے جائے۔ اور اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں مسلسل مولانا فضل الرحمان، اور یہ بات کل بڑی دلچسپی سے دیکھی گئی کہ اس سے آل پارٹیز کانفرنس میں جناب مولانا فضل الرحمان جب خطاب کرنے آئے یا انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا فیصلہ کیا تو ایسا لگا، بظاہر ایسا لگا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کم از کم مولانا فضل الرحمان خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا گیا، کیونکہ عجب انداز میں، پراسرار انداز میں ان کی تقریر کو
سینسر کر دیا گیا، باہر ان کی آواز نہیں پہنچ پائی۔ میرے خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے، لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے۔ تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں۔ یہ نامناسب بات ہے جی۔ میں ابھی آیا اور کہا کہ ہم فونز کو بھی بند کریں گے اور ان دونوں کو بھی بند کریں گے۔ مسٹر جماعت جو آپ کا NMA میں ساتھ ہے، ان کے ریکویسٹ پہ یہ ان کیمرہ ہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس۔ ان کیمرہ تو نہیں تھا نا، اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں۔ اتحادی ڈھانچہ عوام اور غریب دشمن حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلائے گا اور رہنمائی کرے گا۔ مولانا صاحب یہ مت پڑھیں آپ کا، یعنی یہ ہے نیا، یہ مجھے دے دیں، بس یہ نیا ہے۔ اس انتہائی دلچسپ سیاسی ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز جہاں دیدہ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ ابھی کیونکہ ہم نے آخر میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کیا، دکھایا، ایک تو پھر انہوں نے بڑا شدت سے اعتراض کیا کہ ان کی تقریر کو نہیں جانے دیا گیا، نہیں سنوائی گئی۔ پھر ان کے ساتھ جب وہ جوائنٹ کمیونیکے پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک بڑی ہلچل مچی۔ جناب مولانا فضل الرحمان کا بڑا مختلف اوپینین رہا ہے، جو مین اسٹریم اپوزیشن لیڈرشپ ہے، چاہے وہ PMLN کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، تھرو آؤٹ پچھلے 2 سالوں میں، اور وہ کافی اس سلسلے میں بے چین ہیں۔ کل جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا، آپ کے خیال میں محض اتفاق تھا؟ میرے خیال میں وہ کچھ مس مینجمنٹ تو وہاں سے ہوئی تھی، لیکن مولانا کے ساتھ یہ خصوصی سلوک اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ مثلا الیکشن کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا تو اس انٹرویو کو چلنے نہیں دیا گیا، اور اختر مینگل صاحب کا بھی چلنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح اس سے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے انہوں نے چترال میں جلسہ کیا تھا اور ان کے حساب سے ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا، لیکن صاحب وہ تو ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں چلنے دیا گیا۔ کل تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو منتظمین تھے APC کے، انہوں نے نہیں اس کو چلایا، وہ چلا تو کل نواز شریف کا بھی۔ ہاں، لیکن جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی وضاحت پیش کی گئی تو پتہ پھر یہی چلا کہ سوشل میڈیا پہ تو اس کو دیا جا رہا تھا، لیکن ٹی وی چینل نے وہاں سے اس کو پک نہیں کیا، یا پھر خود شاید مولانا کے لوگ اتنے وہ نہیں تھے کہ اس کو ٹی وی چینلز تک وہ کر لیتے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں لاسٹ ویک پشاور میں جو ان کی ختم نبوت کانفرنس تھی، اس میں لاکھوں لوگ تھے، لیکن کسی چینل پہ اس کو دکھایا نہیں گیا، کیونکہ اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں مولانا محمود خان چکزئی صاحب، ANP، یہی چھوٹی پارٹیاں ہی جینون اپوزیشن رہی، اور پیپلز پارٹی اور جیسے آپ نے کہا کہ دراصل یہ آپ کے بقول ANP، مولانا، چھوٹی جماعتیں جینوئن اپوزیشن ہیں، یعنی کہ حقیقی اپوزیشن ہیں۔ کیوں آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے وہ حقیقی اپوزیشن نہیں ہے؟ ایک تو کامران خان صاحب، میرے خیال میں اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدبخت ترین دور سے یوں گزر رہا تھا، یا پچھلے 2 سال گزرا، کہ حکومت بھی جعلی اور اپوزیشن بھی جعلی۔ حکومت کا کوئی رویہ، کوئی ادا حکومت والا نہیں تھا، اور اپوزیشن اور خصوصاً 2 بڑی پارٹیوں کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیکھیں الیکشن کے امیجیٹ بعد یہ صرف مولانا کا نہیں بلکہ ANP کا، محمود خان چکزئی کا، حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال کا بھی اس وقت یہ رائے تھی کہ بھائی ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں جماعتوں نے سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ زرداری صاحب تو الیکشن سے پہلے، مثلا سینیٹ کے الیکشن میں انہوں نے اس پلان کے تحت ووٹوں کی خریداری میں، پھر چیئرمین سینیٹ بنانے میں بھی تعاون کیا، پھر صدر بنانے میں، کیونکہ زرداری صاحب شروع دن سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھی عمران خان کی طرح لاڈلے بن جائیں، لیکن وہ لاڈلے نہ بن سکے، اس کے باوجود بھی ان کو معافی نہ ملی۔ اور دوسری طرف جو میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی سیاست تھی، وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے رہے، 1 مہینے کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے ایک کا بیانیہ، دوسرے کے لیے پھر وہ مصالحت والا بیانیہ، تو وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار رہے، ان کے ورکر بھی،
اور چونکہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں تیار نہیں تھی، مصلحتوں کی شکار رہی، تو اس لیے اپوزیشن نہ پارلیمنٹ کے اندر عوام کی ترجمانی کر کے صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کر سکی، اور نہ پارلیمنٹ کے باہر۔ یہ جو کل تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ اگر دراصل اثر ڈالنا ہے اور اگر دراصل کوئی بہت بڑا ایک حکومت مخالف ہیجان پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں، پارلیمنٹ سے استعفے دیں، اور یقیناً اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک صفحے پر آئیں اور یہ بڑا فیصلہ کرے۔ آپ کو یہ کہیں دور دور ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو سر دست پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑنے پہ تیار نظر نہیں آتی۔ کل اگرچہ مولانا کے اصرار پہ اور باقی جماعتوں کی اصرار پہ انہوں نے اصولی طور پر استعفوں کے آپشن پہ بھی آمادگی ظاہر کر دی، لیکن اور ساتھ ایک موقع پہ بلاول صاحب نے یہ بھی آفر کر دی کہ جی ہم اپنی استعفے وہ میں نواز شریف صاحب کو دے دیتا ہوں اور یا مولانا صاحب کے پاس رکھوا دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے اس پہ تیار ہوگی۔ اور دیکھیں یہاں پہ پھر وہ پی ٹی آئی کی سنت تازہ کر رہی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں بھی میرا یہی موقف تھا کہ آپ لوگوں کا جینا حرام کرنے کی بجائے، شیشے توڑنے کی بجائے، پولیسوں کو مارنے کی بجائے، سول نافرمانی کے اعلانات کی بجائے، اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ اس سے آسان کام یہ ہے کہ آپ کے پی کی حکومت کو توڑ دیں، لیکن پی ٹی آئی بھی یہ نہیں کر رہی تھی، اور استعفے دے کر بھی آخر میں انہوں نے پھر سر جھکا کے اپنے استعفے بھی واپس لے لیے اور اسی پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے۔ اسی پارلیمنٹ کو جعلی بھی کہتے تھے اور اسی میں عمران خان صاحب بیٹھے، وہی کیفیت آج بھی ہے، وہی کام وہی اس کیفیت وقت آج بھی جی۔ مسلم لیگ نون وہی دیکھے، وہی چیز اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ بھائی جس پارلیمنٹ کو آپ لوگ جعلی کہتے ہیں اس میں بیٹھے کیوں ہیں؟ اچھا اس پارلیمنٹ میں تو پھر بھی اسپیکر اور یہ لوگ اپوزیشن کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، اور اس کی ادھر تو اگر یہ جاتے بھی ہیں تو روزانہ عمران خان صاحب کبھی ان کو مراد سعید کے ذریعے بے عزت کرواتے ہیں، کئی دوسرے کے ذریعے بے عزت کرواتے ہیں، تو جعلی کہہ کے بھی اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا، اس کی وجہ سے اپوزیشن اخلاقی جواز کھو جاتی ہے۔ بہت شکریہ جناب سلیم صافی، پاکستان کے سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔